السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف تہجی: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو۔ آج رو کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو رو کو جب زبر یا پیش ہوگی تو رو موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر رو کے نیچے زیر ہوگی تو رو باریک پڑھی جائے گی، اور اگر رو کے اوپر جزم ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو رو موٹی پڑھی جائے گی، اگر زیر ہوگی تو رو باریک پڑھی جائے گی۔ رو کا مخرج اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑھوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے، جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ رو رو رو، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو رو موٹی پڑھی جائے گی، ورنہ رو کے نیچے زیر ہے تو رو باریک پڑھی جائے گی۔ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط للمرسلین۔ یہاں پہ رو ہے، رو کے پیچھے پیش ہے مور، تو رو کو موٹا پڑھیں گے۔ مرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر۔ رو کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رو کے نیچے زیر ہے۔ اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران۔ اب رو کے اوپر زبر ہے تو رو کو موٹا پڑھیں گے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی وأهلی مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين۔ یہاں پہ رو کے نیچے زیر ہے تو رو باریک پڑھیں، غابرین ثم دمرنا اب رو کے اوپر جزم ہے، پیچھے زبر ہے تو اس لیے رو کو موٹا پڑھیں گے۔ دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہی الفاظ کی ریپیٹیشن ہے، بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا آج کا سبق ہوگا، انشاءاللہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ کذبت، وہی کذب یکذب تکذیب، باب تفعیل، واحد مؤنث غائب۔ کذبت جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ قوم لوط، قوم گروپ آف پیپل، لوگ، لوطی حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے بھتیجے، اللہ کے نبی تھے۔ المرسلین رسولوں کو، اذ جب، قال کہا، لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی، یہ مرکب اضافی ہو گیا، لوطن لوط نے، کیا، لا نہیں، تتقون تم بچتے، تم ڈرتے، تم تقوی کرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول رسول، امین امین ہوں۔ اب یہ رسول امین مرکب توصیفی ہو گیا۔ فاتقوا اللہ، پس اتقوا تم ڈرو، اللہ اللہ سے، واو اور اطیعوا تم اطاعت کرو، تم اوبے کرو، نی میرا، واو اور ما نہیں، اسالو میں سوال کرتا، واحد متکلم ہو گیا، فعل مضارع معروف، کم تم سے، علی پر ہی اس کے، من کوئی کسی، اجرن اجر کا، ریوارڈ کا، ان نہیں، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی پر، رب العالمین رب العالمین کے، کیا، تأتون، اتا یأتی آنا، تأتون تم آتے ہو، الذکران ذکر کی جمع مرد، من سے، العالمین جہان والوں میں سے، واو اور تذرون تم چھوڑ دیتے ہو، وزر کہتے ہیں چھوڑنا، تذرون تم چھوڑ دیتے ہو، فعل مضارع معروف، جمع مذکر حاضر، ما جو، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من سے، ازواجکم تمہاری بیویاں، اب ربکم بھی مرکب اضافی ہو گیا اور ازواجکم بھی مرکب اضافی ہے کہ ایک کا تعلق دوسرے سے، زوج کی جمع ازواج اور کم۔ اب دیکھیں اس میں دو کلمات ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہوگا تو چار پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے، انالیسس کریں گے، یہی اب ہم ایک ایک لفظ کو لے کر چل رہے تھے، اور یہی مفرد یعنی واحد الفاظ جب دو یا دو سے زیادہ تعداد میں باہم ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو بامعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتے ہیں۔ جب کسی اسم کے عدد کی بات ہو رہی ہوگی تو جمع اور تثنیہ کے مقابلے میں واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں۔ فرد ہم اکیلے کو کہتے ہیں نا، ایک انسان، تو مفرد واحد ایک ہی چیز ہے۔ زیادہ تر ہم واحد بولتے ہیں لیکن اس کو مفرد بھی بولا جاتا ہے۔ جب کسی تنہا لفظ کی بات ہو تو اسے مفرد کہیں گے۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور ان کے مجموعے کو مرکب، جیسے سمندر مفرد لفظ ہے، واحد لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اسی طرح گہرا بھی مفرد لفظ ہے، اور جب ان دونوں الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو ایک بامعنی فکرہ بن جاتا ہے، جیسے گہرا سمندر، ہم اسے اب مرکب کہیں گے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل
बामानी फ़िक्रे को मुरक्कब कहा जाता है और ये इब्तदाअन दो किस्मों में तकसीम होता है, एक मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस के इनकम्प्लीट, पूरी बात समझ नहीं आई, और जुमला या मुरक्कब ताम जिससे बात समझ आ जाए। जैसे हमने रसूलुन अमीनुन, अब इसको पढ़ा तो ये दो लफ्ज़ हैं, दो कलिमात हैं। अब इसको जब देखेंगे तो दोनों सेम हैं, ये मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, लेकिन ये मुरक्कब नाकिस है कि बात समझ नहीं आई। मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए और ना किसी ख्वाहिश का इजहार हो, बल्कि बात अधूरी रहे। जैसे एक सख्त अजाब, खूबसूरत लड़की, प्यारा बच्चा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हुक्म, तो बात समझ नहीं आई, तो ये मुरक्कब नाकिस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मुरक्कब नाकिस की कई अक़साम हैं, कई किस्में हैं, जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी वगैरह। इंशाअल्लाह आगे चलेंगे और इन पे बात करेंगे। जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मुरक्कब से कोई ख़बर मालूम हो या कोई हुक्म सामने आए या किसी ख्वाहिश का इजहार हो तो ऐसे मुरक्कब को जुमला कहते हैं। जैसे मस्जिद कुशादा है, अब फ़र्क क्या है कुशादा मस्जिद, बात समझ नहीं आई, कुशादा मस्जिद को क्या करना है, लेकिन अगर कहेंगे मस्जिद कुशादा है तो ये पूरा जुमला हो गया, ये मुकम्मल जुमला हो गया, ये कंप्लीट जुमला हो गया। इसमें हमें मस्जिद के मुतालिक ख़बर मालूम हुई कि वो कुशादा है। या किताब पकड़, इसमें किताब पकड़ने का हुक्म सामने आया तो मुकम्मल जुमला हो गया। इसी तरह ए हमारे रब हमें माफ़ कर दे, इसमें ख्वाहिश का इजहार है। ये तमाम जुमले हैं और जुमले दो किस्म के होते हैं, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया ये एक मुकम्मल जुमला होता है जिससे बात समझ आती है, किसी ख्वाहिश का इजहार होता है या हुक्म दिया जाता है। अरबी में इनकी शनाख्त बहुत आसान है। जिस जुमले की इब्तदा किसी इस्म से होगी उसे जुमला इस्मिया कहेंगे और जिस जुमले की इब्तदा किसी फेल से होगी तो उसे जुमला फेलिया कहेंगे। अब इस मुरक्कब को हम मुरक्कब ताम कहेंगे, कंप्लीट सेंटेंस। और मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इशारी ये इनकम्प्लीट, ये नामुकम्मल जुमले की कोई बात समझ नहीं आई। तो इंशाअल्लाह मुख्तसर सी ग्रामर हमने पढ़ी, आगे चलते हैं। बल्कि अंतुम तुम कौमुन लोग हो आदून हद से बढ़ने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले। आदून ये इसमें फ़ाइल है, असल में ये आदिवून था, फिर अरबी ज़ुबान की अपनी नज़ाकत है तो कुछ लफ्ज़ ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो आदिवून से ये आदून बन गया। क़ालू उन्होंने कहा, ला अलबत्ता इन अगर लम नहीं तन ताही तू बाज आया, तू रुका, या लूतू ए लूत। अब या लूतू दो जुमले हो गए, या अलग से है, लूतू अलग से है। या हरफे निदा है, या हरफे निदा है और लूतू मुनादा जिसको पुकारा जाए। तो जब भी हम किसी मुफरद लफ्ज़ को पुकारने के लिए या का इस्तेमाल करेंगे तो आगे पेश आएगी हालत रफ़ा में वो लफ्ज़ होगा। जैसे लूतू पे रफ़ा आई, पेश आई, तो या लूतू ए लूत, अब मुरक्कब, ये भी मुरक्कब हो गया। ला तकूनन्ना अलबत्ता तुम ज़रूर हो जाओगे, मिन से अल मुखरजीन, अल मुखरजीन, मुखरज इसमें मफूल हो गया। अखरज युखरिज इखराज बाबे इफ़आल है, मुखरिज होता तो इसमें फ़ाइल होता। अब इसको अच्छे तरीके से याद कर लें।
اخراج افعال، باب افعال میں اسم مفعول کا وزن مخرج کے وزن پہ آئے گا. یا نون جمع کے لیے ہو گئی اور پھر دو حالتوں میں ہوتی ہے واو نون یا یا نون، مخرجین یا مخرجون. کیونکہ یہ حالت جری میں ہے تو یا نون لگایا گیا، مین کے بعد یا نون لگایا گیا، ورنہ اگر حالت فائلی میں ہوتا تو مخرجون ہوتا. تو اخرج یخرج اخراج، مخرج نکالنے والا، را کے نیچے زید لے کر آئیں گے تو مخرج ہوگا، مخرج نکالنے والا، مخرج جس کو نکالا گیا تو یا نون جمع کے لیے ہوگا، اور الف لام خاص کرنے کے لیے تو مخرجین اس میں مفعول. قال اس نے کہا انی بے شک میں، لی واسطے. اب دیکھیں اس میں کلمات کتنے ہیں، لی الگ سے ہو گیا، لیے واسطے، عملی عمل، کم تم سب کا، تو یہ تین کلمات ہو گئے، لی الگ سے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنے میں بہت احتیاط کیا کیجئے. تو یہ تین کلمات ہیں، لی واسطے کے لیے، عمل عمل ہو گیا، کام ہو گیا، اور کم تم سب کا اس میں ضمیر. من سے، القولی نفرت کرنے والے، قولین اس میں فاعل ہے، قولی سے، قولی واحد، اور قولین بیزار ہونے والے، چھوڑنے والے. قاف لام واو اس کا روٹ ہے، قلبن کہتے ہیں پھینکنا. محاورہ ہے قالت الناقۃ براکبھا، اونٹنی نے اپنے سوار کو پھینک دیا. تو قالین نفرت کرنے والے، شدید بغض رکھنے والے، بیزار، ناخوش. ربی اے میرے رب، نجی تو نجات دے. اب نجی فعل امر ہو گیا، تو نجات دے، اور نی مجھ کو، دو کلمات ہو گئے، نجی فعل امر اور یا اس میں ضمیر ہو گیا، نی مجھ کو، واؤ اور اہلی میرے گھر والوں کو. تو اہلی پھر یہ دو لفظ ہو گئے، دو کلمات ہو گئے، میرا، میرے گھر والے، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی. اہل الگ سے ہے یا الگ سے ہے. مما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعملو یعملانی یعملون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. عامل یعملو، سامع یسمعو. پس نجینا ہم نے نجات دی، اس کو، واؤ اور اہلہو اس کے گھر والوں کو. اب یہ خود مرکب اضافی ہو گیا، اس کے گھر والے. اب اس کے گھر والے نامکمل جملہ، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اس کے گھر والے کیا ہیں، اگر آگے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے. تو اہلہو دو کلمات، دو کا آپس میں تعلق، لیکن بات سمجھ نہیں آئی، بات واضح نہیں ہوئی. تو اہلہو مرکب اضافی، اس کے گھر والے، اجمعین سب کو، اجمع کی جمع، اجمعین سب کو. الا مگر، عجوزن ایک بڑھیا، فی میں، اور حکارت کے لیے بڑھیا کہا گیا حضرت لوط کی بیوی کو. فی میں، الغابرین پیچھے رہنے والوں میں. غابا را اس کا روٹ ہے، غبار پیچھے رہ جاتی ہے. غابر فاعل اس میں فاعل ہو گیا، یا نون جمع، فی کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے. تو حالت رفعی میں ہوتا تو غابرون ہوتا، واو نون ہوتا، واو نون یا نون جمع کے لیے. تو غابرین پیچھے رہنے والے، گزر جانے والے. ثم پھر، دمرنا ہم نے ہلاک کیا، جمع متکلم، دمر یدمر تدمیر، یہ باب تفعیل ہے، جمع متکلم، فعل ماضی معروف. الآخرین دوسروں کو، باقیوں کو. واو اور امطرنا ہم نے برسائی، یہ پھر جمع متکلم، امطارا یمطر امطار، باب افعال، اور یہ فعل ماضی معروف ہے. امطرنا جمع متکلم، ہم نے برسائی. علی پر، ہم ان کے، علیہم تو یہ مرکب جاری ہو گیا، علی الگ سے ہے، ہم الگ سے ہے. علی ہم اس میں ضمیر ہو گیا. مطر بارش، مطر بارش، شاور،
پس سا برا تھا، بری تھی، سوءن بری، مطر بارش، المنذرین خبردار کیے جانے والوں کی۔ تو انذر ینذر انذار یہ بھی باب افعال ہے، منذر یہ اسم مفعول ہے جن کو خبردار کیا گیا، اور یا نون جمع کے لیے، منذر ہوتا تو اسم فاعل ہوتا، یہ منذر ہے۔ انا بے شک فی ذالک اس میں البتہ آیتن نشانی ہے، عبرت ہے، واو اور ما نہیں، کانا تھے، اکثرہم ان میں سے اکثر، یہ پھر مرکب اضافی ہو گیا، اکثر الگ سے ہے اور ہم الگ سے ہے، ان میں سے اکثر نامکمل جملہ مرکب اضافی، بات سمجھ نہیں آئی، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ مؤمنین، مؤمن کی جمع، مؤمن ایمان لانے والا، اور مومنین بہت سارے لوگ ایمان لانے والے۔ واو اور انا بے شک، انا حرف مشبہ بالفعل، رب کو اس نے زبر دے دی، اور رب کا پھر تیرا رب، یہ پھر مرکب اضافی ہو گیا، دو لفظ رب الگ سے اور کا الگ سے، تیرا رب ایک کا تعلق دوسرے سے، لا البتہ ہوا وہ العزیز عزیز، الرحیم رحیم ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 161۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے لیے ان کے بھائی حضرت لوط نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، صرف یہی حضرت ابراہیم کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی فلسطین کی طرف، پھر سدوم اور اموریہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ الناس نیام، لوگو تم ابھی سو رہے ہو، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آنکھ کھل جائے گی، حقیقت نظر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمارے سامنے کر کے ہمیں ایک پوری کائنات، ایک دنیا اللہ دکھاتے ہیں، اور بار بار وہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ اے انسان، تجھ میں غفلتیں ہیں، تجھ میں بھولنے کی بیماری ہے، تجھ میں نسیان ہے، تو بھول جاتا ہے، آؤ میرے قرآن کی طرف پلٹ پلٹ کے آؤ اور اس کو دیکھو کہ میں نے ایسا کر کے دکھایا ہے، کاش وہ عبرت کی آنکھ سے دیکھو۔ تو جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سانس کی ڈوری قرآن پاک سے جڑی رہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو ہم قرآن پاک کے بغیر نہیں رہ سکیں، اسی میں ہمیں شفا ملے، اسی سے ہمیں سکون ملے، امن چین سکون کا ذریعہ قرآن پاک ہے، اس کے الفاظ بھی برکت، اس کو سمجھنا بھی برکت، اس کو سمجھانا بھی برکت، اور سب سے بڑھ کر کہ اگر اس پہ عمل کریں تو قرآن پاک سراپا برکت ہے۔ ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا، وہ خالق، وہ مالک، وہ ہمارا فاتر، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ ہمارا ہادی بھی ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ زندگی کا سفر کیسے طے کریں، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر واقعی ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم ایسی ہی زندگی گزاریں کہ جو قرآن پاک نے ہمیں کہا، تو ایک امن چین سکون کا اور اطمینان کا بہت بڑا گفٹ تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، قرآن پاک ہمارے سامنے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں تیرے لیے، اے انسان یہ نعمتیں تیرے لیے، فرمایا کہ اے انسان یہ ساری نعمتیں تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے، تو میرا بن کے رہے، اور پھر دیکھ کہ تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی۔ اور جب کوئی ڈھیٹ انسان سمجھتا نہیں
تو اللہ تعالیٰ اس کو تذکیر بھی ایامillah، اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو یہ سب ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی؟ تو دیکھو یہ ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا. بڑی بڑی قومیں آئی تھیں، بڑے لاؤ لشکر آئے، بڑے صحت مند لوگ، بڑے ذہین لوگ آئے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہیں سکے اور سب ختم ہو گیا. تو حضرت لوط کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک قوم کی طرف گئے اور ان کو وہی سمجھایا، اور پھر کیا صدا لگائی کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، میں ٹرسٹ وردی ہوں، میں ٹرسٹ وردی میسنجر ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پہلے اللہ سے تعلق بنوایا کہ اللہ کا خوف ہوگا. وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو. جو میسیج مجھے دیا گیا، جو پیغام مجھے دیا گیا تو اس کو مانو، اس راستے پہ چلو، مجھے اوبے کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت کا، کوئی ریوارڈ کا طالب نہیں، میں نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا ریوارڈ تو رب العالمین کے ذمے ہے. اب یہ قوم میں یہ انتہائی بری بیماری تھی تو اس سے روکا گیا. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، بدفعلی کرتے ہو؟ کیسے انوکھے لوگ ہو، شہوت پرست قوم ہو، نوجوان لڑکوں سے مباشرت کرتے ہو. اور اسی قوم سے اس لواطت کا آغاز ہوا تو ان کو لوطی کہا جاتا ہے. وَتَذَرُونَ، اور تم نظر انداز کرتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، جو تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. تم خلاف فطرت کام کرتے ہو، جس کام کے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تم وہ کام ان سے نہیں کرتے بلکہ مردوں کے پاس جاتے ہو، خواہش پوری کرتے ہو، اخلاق کی گندگی کے ڈھیر بن گئے ہو. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، حلال چھوڑ کر حرام اختیار کرنے والی ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے. جب روح گندی ہوتی ہے، روح میلی ہوتی ہے تو صحیح بات سمجھ نہیں آتی. تو اب نیگیٹو لوگ، برے لوگ، بد کردار لوگ، اس نشے میں دھت لوگ، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے. تو ہر چیز کی صفائی ضروری ہے. جب تک نفس کی صفائی نہیں ہو، روح کی صفائی نہیں ہو تو اچھی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، استغفار کرے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ مزید کرتا ہے تو پھر وہ دل ایک سیاہ کوئلہ پتھر بن جاتا ہے جس پہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. تو کہا کہ اگر تم ہمیں یہ نصیحت کرنے سے، ہمیں واعظ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو نکال دیں گے. قال، حضرت لوط نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام کے وبال سے بچا دیجیے، ان کے اعمال سے بچا لے. تو دل سے دعا کی کہ الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. اور ہم نے انبیاء سے سیکھنا ہے، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اپنا کشکول پھیلا کر رکھتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اور چلتے پھرتے دعائیں کرنا ہوتی ہیں. دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں یا آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں. آپ کروٹ لیتے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کام کرتے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو ہر لمحہ ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں.
تو انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام کے وبال سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کئی بار ہمیں قوم لوط کا واقعہ سنایا اور خوبصورت رنگوں میں، خوبصورت پیراؤں میں. یہ خوبصورت گلدستہ قرآن پاک کا ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار پھول کئی رنگوں کے بکھیر دیتے ہیں. تو کہیں پہ کوئی رنگ نظر آتا ہے، کہیں پہ کوئی رنگ نظر آتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور بہت بڑا کلام ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو بھی نجات دے دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. اور یہ بڑھیا ان کی بیوی تھی، چغل خور تھی. تو اعمال کی بنا پر قوم سے پیچھے رہ گئیں کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہوتی تھیں. یہ جاہلی عصبیت تھی، گھر کی خبریں جا کر بتاتی تھی اور چغل خور تھی. تو اس سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تربیت کرنے والا جتنا بھی اچھا ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں. حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیویاں ایسی تھیں جو بد کردار تو نہیں تھیں لیکن چغل خور تھیں، اخلاقی بیماریاں تھیں ان میں. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، برسات یہ تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو برسی ان پر جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں وارن کیا گیا تھا، جنہیں بار بار کہا گیا تھا. جب سمجھ نہیں آئی تو بارش برسی پتھروں کی، زمین پھٹی اور پتھر اڑ کر انہی کو لگے اور یہ نشان زدہ پتھر تھے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب عزیز اور رحیم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، دنیا آخرت کی ہمیں کامیابیاں بھی چاہیے، عزتیں بھی چاہیے، اللہ رزق بھی چاہیے، فراخیاں بھی چاہیے، اطمینان بھی چاہیے، شفا بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، خوشیاں، شفا ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے. اور دنیا آخرت کی ہر غم سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے چینیوں سے، اللہ تعالیٰ جہنم سے، اس کے عذاب سے، اس کے شعلوں سے، سانپ بچھوؤں سے، قبر کی تنہائیوں سے، قبر کی گھٹن سے، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہم سب اہل القرآن کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے ساتھ جاری و ساری رکھیں. اور اللہ ان لمحوں کو، اللہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا، اللہ اس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ قرآن پاک کے ساتھ جب تک سانس چل رہا ہے اللہ جوڑ کے رکھنا. اللہ اس سے تعلق ختم مت کرنا ہے. اللہ اپنی خدمت کے لیے تو ہم سب کو چن لے. اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دے، اور اللہ ہم سب کو عاملات قرآن میں سے بنا دے، چلتا پھرتا قرآن پاک بنا دے. اللہ ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی، ہمارا نصب العین قرآن پاک ہو، تو لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہم اپنے اعمال کے پھول ایسے دنیا میں چھوڑ کے جائیں کہ لوگ اس کو قیامت تک چنتے رہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.